بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو مجوزہ پالیسی دی گئی ہے پروموشن ایگزامز کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ غیر معمولی حالات تھے، اور پہلے کی طرح میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ یہ عجلت میں فیصلے کیے گئے، اور اس کے بارے میں جو سنجیدہ اور ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کافی نقصان ہوا ہے، چونکہ انہوں نے پورا سال پوری ایمانداری سے جانفشائی سے محنت کی تھی۔ تو اس پالیسی کو اس طرح بھی دیا جا سکتا تھا جیسے اس پالیسی میں موجود ہے، تو کیا اس چیز کو پہلے تو پیپر پراپر لے لینے چاہیے تھے پریکاشنری میئرز کے طور پہ۔ دیکھیں، دنیا کے اپنے حالات ہیں، ہمارے اپنے مروزی حالات تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے وہ چیزیں نہیں فیس کی۔ ہمارے ملک میں جو اپریل کے اندر جو تعداد تھی وہ کم تھی، اور ابھی بھی الحمدللہ، اور آج کے جو ہماری صحت کی پنجاب کی جو منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کہی، اور جو ہمارے اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں واضح طور پہ کرونا کے حوالے سے بتایا ہے، اور منڈے سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھولی جا رہی ہے، کافی چیزیں ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو محفوظ رکھا ہے اس ناگہانی آفت سے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہ تو اب پارٹ آف دی لائف ہے، تو اس نے تو اب جب تک کہ جس طرح چیچک تھا، طاعون تھا، پولیو تھا، اس کے ساتھ انسان نے زندگی گزاری ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم اس کے بارے میں امیونٹی بنتی گئی، اور یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اس فیملی کے بے شمار ادر وائرسز ہیں، اور ہر کئی سالوں بعد 5-7 سالوں بعد یہ ایک نئی فارم میں سامنے آتا ہے، تو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں اب ہم اس پالیسی کی طرف جو وفاقی حکومت کی طرف سے دی گئی تھی۔ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن ہم بات کریں گے کس حوالے سے؟ ہم بات کریں گے کہ جو انہوں نے سرٹیفکیٹ کے جو سرٹیفکیٹ ڈیٹیل مارک شیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو 2 پروویژنز رکھی ہیں۔ وفاقی حکومت کے مطابق جو مارکس دیے جائیں گے وہ ایگریگیٹ دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، ایگریگیٹ مین مجموعی طور پر اکٹھے کر کے، مطلب کہ یہ جو مارکس دیے جائیں گے جو فرسٹ ایئر کے جو مارکس ہیں ان کے ٹوٹل مارکس کا پلس کر کے دے دیا جائے گا۔ جو انڈیویجول سبجیکٹس ہیں اس کی جو مارک شیٹ ہوتی ہے، جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ درج نہیں کیے جائیں گے۔ سیکنڈلی، جو انہوں نے ایک پروویژن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروویژن دیا جائے گا، ایک نوٹ دیا جائے گا کہ یہ جو ہے غیر معمولی حالات کے اندر جو ہے یہ ان طالب علموں کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ تیسری جو اس کے اندر جو ابہام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل ایگزامینیشن اگست میں کنڈکٹ کیا جائے۔ جو اس پروموشن پالیسی کے خلاف ہیں یا اس کو نہیں تسلیم کرتے، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ مارکس لے سکتے ہیں، تو وہ اس اسپیشل ایگزامینیشن میں بیٹھیں اور جو ایگزام دے سکتے ہیں۔ اب پہلے ہم وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ 3-4 چیزیں دی۔ اب صوبائی حکومت میں آ جائیں۔ صوبائی گورنمنٹ نے بھی اسی پالیسی کو زیادہ کمپلیکیشن میں کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق جو پہلا ایگزام جو ہے جو ابہام ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو تسلیم نہیں کرتے اس پالیسی کو تو وہ نیکسٹ ایئر جو ہے 2021 میں ایگزامز دے لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طالب علم ہیں ان کے لیے کنفیوژن ایک کراس روڈ پہ کھڑا کر دیا کہ ان کو یہ بھی ایک کہہ دیا گیا کہ جی آپ اپنا سال ضائع کر لیں، جبکہ پہلے ہی بچوں کے ساتھ جو ظلم ہے، ناانصافی ہے، وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی طالب علم کو کہ آپ چاہیں تو اس کو آپ 15 جولائی تک جو ہے اس کا ڈکلریشن دے دیں
کہ آپ نے اسپیشل ایگزامز میں جانا ہے، ایک اسپیشل ایگزامز بھی رکھ دیے گئے ہیں، تو 15 جولائی تک آپ کو ڈیکلریشن دینا لازمی ہے، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے 1 جولائی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں نو رسپانس ول بی کنسیڈرڈ ایٹ ایکسیپٹنس ٹو پروموشن۔ اگر آپ نے ڈکلریشن نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پالیسی کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کو کسی بھی صورت انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو فرسٹ ایئر اور 9th کو انہوں نے جو ہے اس کے جو ادھر ابہام کریٹ کر دیا ہے، ان کو انہوں نے ایگریگیٹ کر کے تو کہا ہے کہ جی آپ جو 9th اور جو فرسٹ ایئر ہیں یہ نیکسٹ ایئر اپنے حساب سے پروموٹ ہوں گے، جس طرح سے یہ پالیسی ہے، یعنی کہ اس دفعہ سیکنڈ ایئر کو دی گئی ہے کہ وہ جو فرسٹ ایئر میں حاصل کردہ مارکس ہیں اس کی بنیاد پہ وہ سیکنڈ ایئر میں مارکس لے لیں، اور فرسٹ ایئر اور 9th کو انہوں نے بغیر ایگزام سے پروموٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آئے گی، جو سیکنڈ ایئر میں ایگزامز دیں گے ان کے اوپر یہ جو پروویژن ہے وہ لاگو ہو جائے گی، اور ان دی سیم وے جو 9th کلاس ابھی 10th میں پروموٹ ہو گئی ہے وہ ان کے اوپر یہ پروویژن لگ جائے گی جو کہ وہ 10th میں پیپر دیں گے۔ 10th کلاس کے تو چونکہ پیپر ہو چکے ہیں اس لیے ان کا کوئی ابہام نہیں۔ چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ 9th کے 2 ایگزامز ہو چکے تھے تو اس کے پیپر چیک ہونے چاہیے تھے، وہ پیپر کیوں نہیں چیک ہوئے جا رہے؟ اگر آپ نے پروویژنز ہی کی بیس کو لینا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ 2 پیپرز تو پراپر چیک ہونے چاہیے جو ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر ان کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیل شدہ جو طالب علم ہیں ان کو کہا گیا ہے جو فیل ہو چکے ہیں، یعنی کہ کسی بھی صورت وہ اگست میں ایک اسپیشل ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا جس کے تحت جو ہے وہ ایگزامز دے دیں۔ اب میرا جو اس معاملے میں سارا کنسرنز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہی ہوتی تو اس پالیسی کو کیا اس طرح نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ اس میں یہ بھی ایک اگر اتنے پروویژنز انہوں نے رکھ دی جس میں بہام پیدا ہو گیا کہ تاکہ یہ جو سرٹیفکیٹ کے اوپر پروویژن لکھا جانا ہے یہ آنے والے وقتوں میں طالب علم کے لیے ایک بیریئر ہوگا، جدھر بھی اس کی پرفارمنس لوز ہوگی تو اس کا سارا جو نزلہ ہے وہ عضوے جو ہے جو کمزور عضو ہے اس پہ گرے گا، اور کمزور عضو کیا آئیں گے؟ جو انہوں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر نہیں دیے اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ادھر اس قابل نہیں تھے تو اسی وجہ سے ان کی آگے پرفارمنس خراب ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگلے 5 سال میں کس قسم کے سرکمسٹانسز بنیں گے، تو یہ جو ان کی جو سرٹیفکیٹس ہیں جس کے اوپر یہ ڈیٹیل مارک شیٹ کے اندر ایگریگیٹ مارکس لکھے جائیں گے اور پروویژن لکھ دی جائے گی کہ یہ کرونا جو کووڈ-19 تھا اس کی وجہ سے ان کو یہ مارکس دیے گئے۔ آج سے 5 سال بعد کیا حالات بنیں گے، کیسے چیزوں کو دیکھا جائے گا، یہ تو 5 سال بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب یہی طالب علم کسی فورن یونیورسٹی میں جائیں گے تو ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، چونکہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اوپر پہلے ہی کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس پہ اعتماد نہ کرنے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ سروے کروا لیں تو جتنے بھی آپ کے پروفیسر صاحبان ہیں ان کے سارے بیٹے بیٹیاں اتنے نمبر لے جاتے ہیں کہ وہ بورڈ میں میڈیکل میں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے بچے بھی ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، ان کے بے شمار وہ لوگ جن کا اس ویک ایجوکیشنل سسٹم کے ایگزامینیشن کے اندر جو ہے اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے کامیاب کرا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس اس ٹائم کوئی کوالٹی کا انجینئر ڈاکٹر نہیں ہے، وہ چند اکا دکا جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ ایکسیپشنز آلویز دیئر، لیکن میجورٹی کیس میں آپ کو جو ہے وہ ساری نااہلی اور نالائکی نظر آتی ہے جو آپ کسی بھی طریقے اس سارے نظام کو ٹیمپر کرتے ہیں، کریک کرتے ہیں اور اپنے بینیفٹس کے لیے اپنے بچوں کو دعام دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک اللہ کی ذات بھی ہے جس کے ہاں کل جواب دہی کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں اس آگ کے عذاب کے اندر جھونکتے ہیں خود کہ ان کی زندگانی اچھے طریقے سے گزرے؟ تو عزیز طلباء اب جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پالیسی دیتے جس میں یہ کہتے کہ جو سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہیں، دوست طالب علم یعنی کہ جو اسپیشل ایگزامز دینا چاہتے ہیں ان کا ایگزام جو ہے جون میں ہی شروع کر دیں، جیسے انہوں نے پہلے کا طے کیا ہوا تھا کہ 29 جون سے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہوں گے، تو 1 مہینے کا ٹائم بچوں کے لیے سفیشینٹ تھا جو سنجیدہ طالب علم ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب اس میں آپ نے آپشن رکھ دینا تھا تو جو اچھے طالب علم تھے
انہوں نے اس آپشن کو لینا تھا کہ ہم ایگزامز میں جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے صرف پاس ہونا تھا وہ دوسرا آپشن لے لیتے. اس طرح جو نمبر آف جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بورڈ میں اپیئر ہونا ہے وہ کم ہو جاتے. چلیں گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم ایک 1200 جو ہے اگر پینشن کو بھی اندر ایڈ کر لیا جائے 1300 جو ارب ہے 1300 ارب روپیہ جو ہم جھونک دیتے ہیں سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں سال کی اس میں. تو اگر ہم کیا کہتے ہیں ان کو بروئے کار لاتے تو جو سنجیدہ طالب علم ہیں ان کے سیکنڈ ایئر کے پیپر کنڈکٹ کیے جا سکتے تھے. ان دی سیم وے آپ فرسٹ ایئر میں بھی یہ آپشنز پٹ کر سکتے تھے کہ آپ جو ہیں جو یہ طالب علم ہیں ان طالب علمز کو اجازت ہے کہ یہ اسپیشل ایگزامز میں بیٹھ جائیں یا وڈرا کر لیں، اور جو دوسرا آپشن ہے کہ آپ سیکنڈ ایئر میں جائیں اور سیکنڈ ایئر کے ایگریگیٹ مارکس لیں. اسی طرح 9th میں آپ کرتے. اب دیکھیں اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا تھا تو پھر آپ اس پروویژنس کو ختم کریں، آپ ایگزیکٹ مارکس لگائیں جو آپ کے 9th میں، آپ ایگریگیٹ نہ کریں. اس طرح جو ہے فیوچر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایسے طالب علم جو دیر آر دی پیرنٹ، جیسے میں چاہتا ہوں کہ اس خراج کے نمبر لینے سے بہتر ہے کہ اپنا ایک سال ضائع کر لیا جائے تاکہ جو ہے آپ کی اپنی محنت سے اپنی کارکردگی سے آپ کے نمبر آئیں، اور آپ کی یہ جو مارک شیٹ ہے یا جو سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جانا ہے ڈیٹیل مارک شیٹ کا، اس کے اوپر تمام جو مارکس ہیں وہ آپ کی اپنی قابلیت اور محنت سے آئے جائیں، نہ کہ اس کے اوپر ایگریگیٹ کا لفظ لکھا جائے اور نیچے ایک پروویژن ڈال دیا جائے کہ ان کو جو ہے بورڈ نے اپنی جو قیاس ہے بہترین قیاس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پرفارمنس کو ایزیوم کیا ہے کہ یہ جو کارکردگی ہے ان کی آلموسٹ یہی ہونی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو جو ہے مارکس دے دیے گئے ہیں. تو عزیز طلباء، آپ اس بات پہ ضرور اپنی آواز اٹھائیں اور اس بات کو سمجھیں. میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہی ہے کہ اس پالیسی میں یا تو اسپیشل ایگزامز میں آپ جائیں یا پھر اپنا سال ضائع کر لیں. یہ پالیسی جو ہے ہر صورت میں آپ کے مفاد میں نہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.